زکوٰۃ آپ پر اس وقت واجب ہوگی جب نصاب آپ کے پاس ہو، مالک نصاب ہونا اور نصاب کا پوری طرح آپ کے کنٹرول اور قبضے میں ہونا۔ تو سب سے پہلے ہم نصاب کو سمجھیں کہ نصاب زکوٰۃ کا کیا ہے۔ نصاب کا مطلب کیا ہے؟ تو نصاب دو چیزوں سے بنتا ہے، ایک ہے سونا اور دوسرا ہے چاندی۔ سونا اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ ہو تو یہ نصاب اس کا مکمل ہو گیا، صرف اگر سونا ہے۔ اور اگر چاندی کا نصاب دیکھیں تو چاندی جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی ہو کسی کے پاس تو یہ چاندی کا نصاب ہے۔ دونوں کی مالیت میں فرق ہے، سونا 7.5 تولہ ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی اور چاندی 52.5 تولہ ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیش ہے۔ اب یہ سونا اور چاندی پہلے ادوار میں، پہلے دور میں یہ کرنسی کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ سونے کے سکے، چاندی کے سکے، درہم اور دینار، یہ سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کرنسی کے لیے پیدا فرمایا۔ لوگ زیور بھی بناتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اصل جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں ثمن خلقی، یہ کرنسی ہے اور پیدائشی ثمن خلقی ہے۔ یعنی خلقی کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق فرمایا ہے کرنسی کے طور پر، اور باقی دنیا جہاں کی چیزیں ہیں ان کے اپنے مقاصد ہیں۔ تو یہ ہے کرنسی۔ تو کرنسی آپ کے پاس سونا یا چاندی کی صورت میں موجود ہو، چاہے سکوں کی صورت میں موجود ہو یا زیورات کی صورت میں موجود ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، سونا اور چاندی ہوگا اور اس کے برابر پہنچ جائے گا تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ایک ہوتا ہے ثمن اصطلاحی۔ ثمن اصطلاحی یہ جو ہم نے کرنسی، نوٹ اور سکے ہم نے بنا لیے ہیں، اس میں ایک کاغذ کے ٹکڑے کی کیا ویلیو ہے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن گورنمنٹ کی گارنٹی ہوتی ہے، مہر ہوتی ہے، اور یہ لین دین میں استعمال ہوتا ہے، یہ بعد میں رائج ہو گیا۔ یہ ہے کرنسی جو ہم نے بنا لی، اصطلاحی، یہ فیبریکیٹڈ ہے، ہم نے بنا لی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا۔ تو یہ تو جب تک وہ گورنمنٹ کی گارنٹی رہتی ہے وہ ثمن رہتا ہے۔ جیسے گورنمنٹ بولتی ہے یہ نوٹ کینسل، اب نیا، تو وہ والا ختم، اس کی ٹکے کی ویلیو نہیں رہ جاتی، لیکن یہ ہمیشہ قیمتی ہی رہے گا۔ تو یہ جو کیش آپ کے پاس ہے اگر وہ ہوگا تو اس کو بھی اسی کے ساتھ ملائیں گے، کرنسی کو کرنسی کے ساتھ ملائیں گے، چاہے ہم نے اس کو ایجاد کر لیا ہو۔ تو وہ کتنی ہو کہ ہم پر زکوٰۃ واجب ہو جائے؟ کسی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، کیش ہے، کتنا ہو؟ اس کے ساتھ ملائیں یا اس کے ساتھ ملائیں؟ تو وہ چاندی کے ساتھ اس کو ملایا جائے گا، یعنی اتنا کیش ہو جس سے 52.5 تولہ چاندی آ جائے، اتنا کیش جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، اس سے ساتھ ملا رہے ہیں، کیونکہ اس میں زکوٰۃ جلدی واجب ہوگی، اس میں تو بہت دیر سے واجب ہوگی۔ تو غریب کا بھلا کس میں ہے؟ جلدی واجب کرنے میں، چاندی کے ساتھ اس کو ملایا جائے گا۔ تو اب آج کا جو بھی ریٹ چل رہا ہے، ابھی تو تباہی مچی ہوئی ہے، کہاں پہنچا تھا ریٹ اور اب کافی نیچے گر گیا ہے، تو اتنا ریٹ بڑھ چکا ہے۔ تو اگر 10,000 بھی ہو، 12,000 بھی ہو تولہ، تو اس 12,000 کو آپ 52.5 سے ملٹیپلائی کریں گے تو آ جائے گا کہ کتنا پیسہ ہو جس سے 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے۔ ایک اور چیز ہوتی ہے مال تجارت، یعنی سونا، چاندی اور کیش، یہ 3 چیزیں ہو گئیں۔ باقی دنیا جہاں کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی، اس میں کیا ضابطہ ہے؟ تو اس میں آپ کی نیت اگر بیچنے کی ہے خالص تو یہ مال تجارت بنے گا، اور بیچنے کی نیت نہیں ہے تو پھر یہ مال تجارت نہیں ہے۔ مال تجارت پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ سونا، چاندی، روپیہ پیسہ اور مال تجارت، یہ 4 طرح کے مال ہیں جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو اس میں بہت ساری چیزوں کا آپ کو جواب مل جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا گھر بہت بڑا ہے، کافی بڑا ہے اور ضرورت سے زیادہ ہے، تو جو زیادہ پورشن ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو آپ کہیں گے کہ نہ یہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ یہ کیش ہے، اور ہم نے بیچنے کے لیے نہیں لیا، ہم تو رہ رہے ہیں، تو یہ مال تجارت بھی نہیں ہے۔ جواب کیا آئے گا؟ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ میری گاڑی ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یہ دیکھیں، نہ سونا ہے، نہ یہ چاندی ہے، نہ یہ کیش کی صورت میں ہے، اور میں نے بیچنے کی نیت سے نہیں لی تو مال تجارت بھی نہیں ہے، نتیجہ زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ میری فیکٹری میں مشینیں ہیں، ان مشینوں پہ میں زکوٰۃ دوں یا نہ دوں؟ ڈیلیوری کے لیے میں نے وین رکھی ہوئی ہے، ٹرک رکھا ہوا ہے، اس ٹرک کی زکوٰۃ دوں یا نہ دوں؟ اب کہیں گے نہ یہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ ہی کیش ہے، اور میں نے بیچنے کے لیے چیزیں نہیں لی، میں تو مشینیں چلاتا ہوں، اس سے پروڈکشن نکلتی ہے، میں نے وین بیچنے کے لیے نہیں لی بلکہ ڈیلیوری کا کام کرنے کے لیے لیے، مال پہنچانے کے لیے، لہٰذا مال تجارت نہیں ہے۔ تو ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ڈائمنڈز کے زیورات لیے آپ نے، کروڑوں روپے کے خرید لیے، آپ کے گھر میں پڑے ہیں،
زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو آپ کہیں گے یہ سونا نہیں ہے، نہ چاندی ہے، نہ مال، یہ کیش ہے، اور ہم نے بیچنے کے لیے نہیں لیے، ہم نے تو یہ زیورات کے طور پر، جویلری کے طور پر لیے ہیں، لہٰذا مال تجارت بھی نہیں ہے، تو چاہے کروڑوں روپے کے ہوں زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ لیکن وہ جو دکان والا جو یہ ڈائمنڈز بیچ رہا ہے، اس کے لیے یہ کیا ہے؟ مال تجارت ہے، وہ اس پہ زکوٰۃ دے گا۔ میری گاڑی پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو شو روم میں گاڑیاں کھڑی ہیں اس کے لیے وہ مال تجارت ہے یا نہیں ہے؟ مال تجارت ہے، وہ اس پہ زکوٰۃ دے گا۔ میرا گھر میں نے بیچنے کے لیے نہیں لیا، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو بلڈر کے پاس فلیٹس پڑے ہوئے ہیں وہ اس کے لیے مال تجارت ہے، وہ زکوٰۃ دے گا۔ میں نے ماربل خریدا ہوا ابھی کچن میں لگے گا، 10 لاکھ روپے کا ہے، زکوٰۃ ہوگی اس پہ؟ نہیں ہوگی، لیکن یہ دکانوں پہ پڑا ہے وہ زکوٰۃ ہوگی۔ تو لگ بھی رہی ہے اور نہیں بھی لگ رہی ہے، فرق کس سے پڑ رہا ہے؟ آپ کی نیت سے۔ تو آپ سونا، چاندی یا کیش دے کر کوئی چیز خریدیں گے تو اب دیکھیں گے کہ وہ جو چیز آئی ہے اس پہ زکوٰۃ بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے، اس پہ آپ کی نیت کا اعتبار ہوگا کہ آپ نے نیت کیا کی ہے۔ تو اگر خالصتاً بیچنے کی نیت کی ہوگی تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور بیچنے کی نیت نہیں ہے یا مکس نیت کی ہے، یار گھر بنانے کے لیے پلاٹ لے رہے ہیں، اچھے پیسے ملے تو بیچ بھی دیں گے، اب یہ مکس نیت ہے، تب بھی یہ مال تجارت نہیں بنے گا۔ صرف ایک ہی نیت ہو کہ بیچوں گا اور نفع کماؤں گا، تب یہ مال تجارت بنے گا، کیونکہ اصل اس میں یہ ہوتا ہے کہ نصاب، فقط نصاب نہیں بلکہ نصاب کے ساتھ ایک کنڈیشن ہوتی ہے نامی۔ نامی کا مطلب ہوتا ہے جس میں نمو ہو، یعنی بڑھنا۔ تو نصاب ایسا آدمی کے پاس ہو جس میں نمو ہو، یعنی بڑھنا پایا جائے۔ سونا چاندی اور کیش میں بڑھنا پایا جاتا ہے، اس کو آپ کہیں انویسٹ کرو گے بڑھ جائے گا، اور ویسے بھی اس کی قیمتیں بڑھتی رہتی ہیں۔ تو اس میں نمو خود بخود ہے اللہ کے پیدا کرنے کی وجہ سے، اور باقی چیزوں میں آپ کی نیت سے نمو پیدا ہوتی ہے کہ آپ مال تجارت کی نیت کرتے ہیں تو نفع نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو اس میں بڑھوتری ہوتی ہے یا نہیں، تو پھر وہ نیت کی وجہ سے مال نامی بن جاتا ہے، یعنی اس میں بڑھنا پایا جاتا ہے۔ تو ایک ہی چیز ہے گاڑی، وہ مال نامی بھی ہے اور مال نامی نہیں بھی ہے۔ زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے؟ مال نامی پر واجب ہوتی ہے۔ مال نامی کیسے بنتا ہے؟ خریدار کی نیت سے بنتا ہے۔ تو آپ نے خریدتے وقت بیچنے کی نیت کی ہے، مال نامی بن گیا، لہذا زکوٰۃ واجب ہوگی، اگر وہ کتنا ہو، اگر وہ اتنا ہو مال تجارت کے جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو۔